أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورت شریفہ جس کی میں نے تلاوت کی یہ سورہ زلزال ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کی رائے کے مطابق یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے مضمون سے اور اس کے سبجیکٹ سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سورت مکۃ المکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئی، چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو سینٹرل سبجیکٹ ہے، اس کا جو مین سبجیکٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ انذار آخرت، یعنی انسانوں کو آخرت میں سزا اور جزا سے گزرنا ہے، اس بات سے ڈرانا اس صورت میں. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ اکثر ایسی آیتیں کہ جس میں عذاب کا، آخرت کا، خدا کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے قہر کا، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا جہاں جہاں بھی ذکر وارد ہوا ہے، وہ اکثر آیتیں اور اکثر سورتیں کون سے دور میں نازل ہوئی؟ مکی دور میں نازل ہوئی، چونکہ وہ بڑا چیلنجنگ دور تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. زبردست چیلنج اس دور میں رہا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا. تو مخالفتیں بھی ایسی ہوئی، دعوت میں روڑے بھی اتنے ہی، بیریکیڈ لگائے گئے، روکا گیا، دھمکیاں دی گئی. تو اللہ کی طرف سے بھی ان کو بار بار آخرت کی یاد دلائی گئی، کہا کہ آج جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایک اور دن بھی آنے والا ہے جس دن میں ہر کیے ہوئے عمل کی سزا تم کو ضرور ملے گی. اس کو کہتے ہیں انذار آخرت، آخرت سے ڈرانا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دیگر اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ، جیسے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ کیسے پیش آئے کہ فلانے کو دن دہاڑے پولیس کی موجودگی میں شوٹ کر دیا شارپ شوٹروں نے، یہ واقعہ ہوا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر وہ بیان کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو سمجھنا پڑتا ہے. بہرحال حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی حضرات کی یہ رائے ہے، جیسا کہ آپ کے ہمارے یہ قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سورۃ الزلزال مدنیۃ، یہ سورت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد والے دور میں نازل ہوئی، جس کو کون سا دور کہا جاتا ہے؟ مدنی دور کہا جاتا ہے۔ یہ مکی دور ہجرت سے پہلے کا، اور ہجرت کے بعد والے دور کو مدنی دور کہتے ہیں، اور مدنی دور اور مکی دور میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اب اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں، یا کوئی اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا یا رسول اللہ، میں آخرت میں اپنے اعمال کو دیکھوں گا؟ اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا ہم کو نظر آئیں گے وہ اعمال؟ یہ سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، یہ اعمال نظر آئیں گے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کیا، الکبار الکبار، یہ بڑے بڑے اعمال جو کر رہے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، یہ بھی نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا الصغار الصغار، چھوٹے چھوٹے جو اعمال کر رہے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ بھی نظر آئیں گے۔ صحابی رسول کہنے لگے ثقلت امی، میری ماں مرے۔ ایک محاورہ ہے، مطلب ستیاناش ہوگا، تب تو ہر عمل وہاں پر دکھلا دیا جائے گا جو یہاں چھپ کر کے کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر عمل چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، یہ نظر آ جائے گا۔ تو اس پر وہ کہنے لگے تب تو ستیہ ناش ہو جائے گا، تب تو ہماری تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن ایک بات اور بھی سن لیجئے، تم یہ بشارت بھی سن لو، یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ اس وقت حسنۃ بعشر امثالھا، تمہاری دنیاوی زندگی کی ایک نیکی، ایک آخرت میں تمہیں اس جیسی 10 نیکیوں کی شکل میں نظر آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخرت میں تمہاری دنیا کی ایک نیکی بعشرۃ امثالھا، اس جیسی کتنی نیکیوں کی شکل میں؟ 10 نیکیوں کی شکل میں نظر آئے گی۔ اعمال نظر آئیں گے، برے اعمال بھی بتلا دیے جائیں گے، اچھے بھی بتلا دیے جائیں گے، مگر اچھے کا حال یہ ہوگا کہ ایک اچھائی انسان کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کا کیا پوچھنا، وہ ایک عمل کے اوپر انسان کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کرو، بائی 1 get 10 free، یہ تو صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ صرف انسانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ صحابی جو پوچھنے والے ہیں وہ مدنی دور کے صحابی ہیں۔ بات سمجھے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ، اور یہی مضمون اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی بلائی کرو گے روز قیامت نظر آ جائے گی، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کریں گے روز قیامت وہ بھی نظر آئے گی۔ ابھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ بہرحال یہ ایک سورت ہے جس کو سورت الزلزال کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو۔ ایک صحابی، بڑے بوڑھے صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھلا دیجیے، پڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ان سورتوں میں سے جن کو ذوات الرا کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورتیں جن سورتوں کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ را سے ہوتا ہے، الف لام را، سمجھ میں آئی بات؟ الف لام میم را، جہاں جہاں شروع میں کیا آتا ہے؟ را آتا ہے، تو ان میں سے کوئی سورت سکھلا دے۔ اور آپ دیکھنا یہ جتنی صورتیں وہ لمبی لمبی صورتیں ہیں،
جس کو ذوات الرا والی صورتیں کہا جاتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا حافظہ بھی اب مجھ کو ساتھ نہیں دیتا ہے, میری زبان بھی اب لڑکھڑا رہی ہے, برابر چلتی بھی نہیں ہے زبان, کوئی اور ذرا ہلکی صورت سکھلا دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ذوات و حامیم والی صورتیں میں سے کوئی صورت سکھلا دی, یعنی جو صورتیں کس سے شروع ہوتی ہے, حامیم سے, حامیم حامیم عین سین قاف, اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت سکھلا دیجیے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو بڑھاپا اتنا سر پر آ چکا ہے کہ اب یہ بھی میرے لیے بڑی مشکل ہے گویا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان کو یہ 8 آیتوں والی صورت سکھلا دو, اور وہ کون سی صورت ہے, یہ صورت سورہ زلزال, جس کو کیا کہتے ہیں, اذا زلزلت الارض زلزالها. سنتے رہتے ہیں نا امام صاحب سے, کتنی آیتیں ہیں اس کی, 8 آیتیں ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ان کو یہ 8 آیتوں والی صورت سکھلا دو. جیسے ہی ان کے سامنے یہ صورت پڑھی گئی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اب اس صورت کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا, اسی کے اوپر کاربند رہوں گا. پھر جب یہ اس کے اوپر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, سکھا رہے تھے, یہ صورت سیکھ رہے تھے وہ صحابی. جب ان 2 آیتوں کے اوپر پہنچے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہنے لگے میں اس کے اوپر عمل کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دین کی فہم عطا کر دی ہے, اسی لیے یہ جملے کہہ رہا ہے. کیا جملے کہہ رہا ہے, کہ میں اب اس کے اوپر پورے طور پر عمل کروں گا. اب مجھے بتائیے کیا آپ عمل کریں گے؟ اللہ کے رسول نے صحابی رسول کو یہ بشارت دی کہ اب اس کو اللہ نے کیا دے دی ہے, دین کی فہم دی ہے. کس بات پر یہ جملے فرمائے تھے آپ نے؟ اس بات پر کہ جب انہوں نے یہ 8 آیتیں پڑھی اور سنی اور سمجھی یا سیکھی, اس پر وہ کہہ رہے تھے میں اب ہمیشہ اس کے اوپر عمل کروں گا. تو آپ نے فرمایا اب اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ دین کیا چیز ہے. تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ دین کیا چیز ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آ رہا ہے. تو یہ ہے اتنی فضیلت والی صورت کہ ایک صحابی نے جب اس بات کی تمنا ظاہر کی تھی تو آپ نے پہلے وہ صورتوں کا انتخاب فرمایا اور پھر اخیر میں اتنی ساری صورتوں میں سے اس ایک صورت کا انتخاب فرمایا. سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت میں کوئی بات ہے. کیا ہے وہ بات؟ یاد رہے, پہلی بات میں سمجھاؤں, انسان کی زندگی کے 2 رخ ہیں. ایک اس کی دنیاوی زندگی کے متعلق اور ایک ہے اس کی اخروی زندگی. یہ 2 رخ بس انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں. ایک دنیاوی, ایک مومن کے لیے جس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ایک دنیا کی زندگی اور اس کے تعلق کی چیزیں ہیں, اور ایک آخرت کی زندگی اور اس کے متعلق چیزیں ہیں. 2 باتیں. یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کی 8 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حصے کو بیان فرمایا ہے, جس سے انسان کی زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ پورا ان 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیتیں انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہم اور کتنی امپورٹنٹ ہیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً ایک روایت نقل فرمائی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. دھیان سے سنو, بڑی پیاری بات بیان فرمائی آپ نے, مزے ہی مزے. مومن کی 5 کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتے ہیں نا, کہ کسی کو جب زیادہ ہی مزے ہوتے ہیں کہ نہیں تو 5 انگلیاں گھی میں کی, مطلب جس انگلی کو ڈالے کہ گھی ہی نظر آئے گا, گھی ہی نکلے گا یہاں سے. اب سمجھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس اس روایت کو نقل فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ انہا تعدل نصف القرآن. سورہ زلزال یہ آدھے قرآن کے برابر ہے. کوئی انسان سورہ زلزال کو پڑھے, اذا زلزلت الارض, اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ کوئی انسان آدھا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ مزے ہی مزے. اب مجھے لگتا ہے کہ آج سبھی لوگ 10 مرتبہ تو کم سے کم پڑھ لیں گے اذا زلزلت کو, تو 5 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا, ہے کہ نہیں؟ انہا تعدل نصف القرآن, یہ آدھے قرآن کے برابر ہے اس کا ثواب.
علماء نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے بیان فرمایا کیوں؟ اس بنیاد پر کہ قرآن میں بنیادی طور پر دو باتوں کو بیان فرمایا گیا، ایک ہے احکام شریعت اور ایک ہے احکام آخرت۔ اس صورت کے اندر آخرت سے متعلق احکام کو بیان فرمایا اجمالی طور پر، شارٹ اینڈ سویٹ لہجے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ رب العزت نے بہت فلوئنٹلی ان باتوں کو بیان فرمایا، بڑی روانی کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، جو گویا کہ آدھا قرآن بیان کر دیا گیا، اگرچہ وہ آدھا پورا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اس صورت کے اندر آدھا قرآن کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اجمالی طور پر، مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ بائی ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اگر کوئی آدمی اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو آدھے قرآن کے بقدر اجر و ثواب ملے گا۔ ضرورت ہے کہ نہیں اجر و ثواب کی؟ اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہماری بھی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ جی، کون ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اب میرے پاس اعمال اتنے ہو گئے ہیں کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر انشاءاللہ جنت چلا جاؤں گا؟ ہے کوئی مدعی ایسا؟ نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ نبی کہتے افلا اکون عبدا شکورا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ راتوں کو اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے، آپ کے قدم مبارک پر برف آ جاتا تھا وغیرہ 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 وغیرہ، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، نبی کا حساب نہیں ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو جنت کے دلہے ہیں جن سے جنت کھولی جائے گی۔ مجال ہے کسی کی کہ وہ جنت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جا سکے، ہے نا؟ آپ کی شفاعت سے تو جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں اعمال کے سلسلے میں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب انسان سوچے اس کے اوپر کہ میرے پاس جو اعمال ہے اس اعمال کا ویلیو کتنا ہے۔ ابھی اللہ کے فضل کے بغیر کچھ کام بننے والا نہیں ہے۔ اعمال، انسان کے اعمال اللہ کے فضل تک لے جائیں گے، انسان کو اللہ کے فضل کا مستحق بنا دیں گے، اور پھر اللہ فضل فرمائے گا اور کہا جاؤ اب گمو، جو جنت کل پرسوں بیان ہوئی تھی تھوڑی بہت۔ تو یہ ہے آدھے قرآن کے بقدر اس کا ثواب۔ اور بھی بہت سارے ایسی صورتیں ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، کہتے ہیں 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب، 1/3 قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ 1/2 قرآن کا ثواب، آدھا قرآن۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جیسا کہ وہ ہلا دی جائے گی، زمین ہلائی جائے گی۔ وہ کون سا ہلانا ہے؟ قیامت، سور پھونکا جائے گا اور زمین کو برابر سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ کیسا ہلانا؟ کوئی انسان اس وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کو کس طرح سے ہلایا جائے گا، دماغ میں نہیں آتا ہے اس وقت۔ اتنی بڑی زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زبردست طریقے پر ہلائی جائے گی۔ قرآن نے اس مضمون کو ایک اور جگہ سورہ حج میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تمہارے رب کا، تمہارے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے، قیامت کی جو پہنچال آنے والی ہے، لشیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس منظر کو تھوڑا سا بیان فرمایا ہے، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یوم ترونہا، قیامت کی جب پہنچال آ جائے گی، زمین کو برابر سے ہلا دیا جائے گا، زمین کے اوپر جب زلزلہ آ جائے گا تو حال یہ ہوگا اس دن کا کہ یوم ترونہا
تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وہ دن کا حال یہ ہوگا، اس دن حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ دنیا میں ایک ماں ایسی ہے کہ جو کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی ہے، لیکن وہ دن اتنا ایسا ہوگا، ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور اتنا بھیانک دن ہوگا۔ قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں جناب، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اتنا بھیانک وہ دن ہوگا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ایک حاملہ عورت، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ دہشت، رعب، دبدبا ایسا ہوگا، اور ایک اتنی دہشت میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ عورت کو اپنے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب تو پیارا ہوتا ہی ہے، لیکن پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبھی سے وہ اس کو پیار ہو جاتا ہے۔ مگر دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے۔ آج ایک تھوڑا سا ارتھ کویک 4.4 کا اللہ حفاظت فرمائے، 5.6 کا آتا ہے تو راتوں کی نیند گڑبڑی ہوتی ہے، پھر میدان میں چلے جاتے ہیں۔ یاد ہے نا 2000، اللہ حفاظت فرماوے، 2001، ہاں جی، ایک چھوٹی سی بھونچال، بس زمین کی پلیٹیں کیا کہتے ہیں، سائنٹسٹ کے کہنے کے مطابق وہ بھی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ارتھ کویک کیا کہتے ہیں اس کو جی، ٹائٹینک، یس، ہاں، تو تھوڑا سا ہلتا ہے، انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، بھاگتا ہے، آواز تو دے گا کہ بھاگو، لیکن کسی کو لینے کے لیے نہیں رہتا ہے کہ میں اپنی جان بچاؤ۔ یہ دنیا میں ایک معمولی سی بھونچال آ رہی ہے، اس سے بھی انسان قیامت کی بھونچال کا تصور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اتنی سخت ہوگی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اس کی دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ لگے گا کہ ہر ایک نشے کے اندر ہے حالانکہ کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ہوگا کیا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہ زلزلہ کوئی معمولی سا زلزلہ نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ سورت یہ پورا 30واں پارہ کہ اکثر مضامین انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں اور آخرت کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ زمین جب ہلا دی جائے گی، جیسا کہ وہ ہلا دی جائے گی، یعنی اس کا ہلانا ایک عجیب طریقے کے اوپر ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ ہلے گی تو کرے گی کیا؟ اپنے اندر جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کو وہ باہر پھینک دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ زلزلہ آئے گا زمین کا، یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کا زلزلہ ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ دوسرا زلزلہ ہے جس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے۔ ایک زلزلہ تو قیامت کا، اور ایک زلزلہ قیامت کے بعد جس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر کا سور جب پھونکا جائے گا، ہاں اس وقت لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے۔ بہرحال اس بات کی طرف ابھی میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم ملے گا کہ تیرے اندر جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کو تو باہر نکال دے۔ اچھا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زمین کے اندر سے الاسطوانات من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ستون زمین کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ ستون کیا کہتے ہیں؟ کولم بین، کولم ستون جس کو کہتے ہیں،
زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے ستون رکھے ہیں. آپ کے فرمان کے مطابق یہ زمین اخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر جتنا بوجھ ہے ان تمام بوجھوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی. تو فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کے ستون زمین باہر نکال کر کے پھینک دے گی. لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر کے حیران پریشان ہو جائیں گے. ایک قاتل سونے کے ان ستونوں کو دیکھ کر، روایت کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ایک قاتل سونے کے ان ستونوں کو دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ وہی سونا ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں نے فلانے کو قتل کر دیا تھا. یعنی یہ ایسے خزانے باہر نکال کر کے پھینک دے گی کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس سونے کی بسکٹ کے لیے، جس سونے کے لیے انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑ دیتا ہے. ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی ماں کو لمبی عمر عطا کرے. ماں کا انتقال ہو گیا، مرنا تو ہے نا، انتقال ہو گیا، کچھ سونا چھوڑ کر کے جا رہی ہے. ہاں اب تقسیم ہو رہا ہے، بھائی بہن سے رشتے توڑ رہے ہیں، بہنیں بھائیوں سے رشتہ توڑ رہی ہے، دو بھائی آپس میں رشتے توڑ رہے ہیں، دو بہنیں رشتے توڑ رہے ہیں. 5 تولہ 7 تولہ 8 تولہ 10 تولہ، کس کی بنیاد کے اوپر؟ سونے کی بنیاد کے اوپر. یہی سونے کے ستون دیکھ کر کے انسان کہے گا، لکھا روایت کے الفاظ میں سناتا ہوں، القاطع، رشتے ناطے توڑنے والا کہے گا اسی سونے اور چاندی کی بنیاد کے اوپر میں نے اپنے رشتے ناطے توڑ دیے تھے. کہے گا یہی سونا اور چاندی جس کے لیے انسان چوریاں کرتا تھا. ہاں پیسے، کرنسی جس کو کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرنسی کا یہی تو میننگ ہوتا ہے، گولڈ کی شکل کی جو کرنسی ہوتی ہے. انسان اسی کی بنیاد کے اوپر چوریاں کرتا تھا. اس خزانے کی ریل پیل کو دیکھ کر کے کہے گا ہائے یہی وہ خزانہ ہے. چور کہے گا کہ جس خزانے کو میں نے چوری کیا تھا، جس کی بنیاد پر میرا یہ قیمتی ہاتھ کاٹ لیا گیا تھا. چور کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ پھلہار پہنانا. تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اسلامی سزا کے طور پر، تاکہ دوسروں کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت بن جائے. آج کل دنیا میں کی لیجسلیٹو اسمبلیوں میں، قانون ساز اسمبلیوں کے اندر اس سلسلے کے قانون کے اوپر کوئی چرچا نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ سب سے بڑے چور ہی وہ ہوتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلیوں میں بیٹھنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ جو قانون بناتے ہیں، چونکہ چوریاں ان کو کرنی، اگر یہی قانون بنا دیا جائے تو ان کے ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. بلکہ چور دروازوں کے قانون بنائے جاتے ہیں قانون ساز اسمبلیوں کے اندر، لیجسلیٹو اسمبلیوں میں یہی قانون بنائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے بچا جائے. چور دروازہ. خیر، چور کہے گا خزانوں کو دیکھ کر کے یومئذ واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ زمین اپنے اندر جتنے مردے ہیں ان تمام مردوں کو باہر نکال کر کے رکھ دے گی. وہ مردے چاہے جس حالت کے اندر ہوں گے. مسلمانوں نے اپنے مردوں کو زمین کے نیچے دفنایا ہے. کچھ لوگ وہ جو سمندر کے اندر غرق ہو گئے ہیں، یا کچھ لوگ وہ جن کی باڈیوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو کچھ وہ ہے جن کی جسم کو جلا کر خاکستر بنا کر ذرات بنا کر کے سمندر کے پانی اور گنگا اور جمنا کے حوالے کر دیے گئے ہیں، یا پتہ نہیں کون کون سے جنگلات میں ان کے ذرات کو اڑا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس حالت کے اندر بھی تم ہوں گے، ان حالتوں میں ہونے کے باوجود بھی اخرجت الارض اثقالها، چونکہ وہ ذرات جو زمین کے اندر چلے گئے ہیں دریاؤں کے ذریعے، وہ بھی تو زمین کے اندر ہی تو ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو باہر نکال کر پھینک دے گا. یہ زمین نکال دے گی. واخرجت الارض اثقالها. قرآن نے اس مضمون کی بڑی شاندار وضاحت کی ہے. میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو. ہم قبرستان تو جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا قبرستان جانے کا 15-20 سال پہلے کہ مردے کو لے کر کے جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی سناٹا ہوتا ہے، کوئی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی حالت دیکھ لیجئے قبرستان میں. دنیا بھر کی باتیں ہی کہاں ہوگی؟
भाई एक मुर्दे को अपने कंधे पर लेकर के गए हैं। ये इबरत है इस बात की कि मुझे भी अब यहां आज नहीं तो कल पहुंचना ही पहुंचना है। इंसान को इबरत लेनी चाहिए, नहीं कि वहां पर ईरान तुरान की बातें करें। वहां जाएं, अपने मुर्दों को बख्शें, कुछ आयतें पढ़ें, कम से कम इस तरह की कुछ सूरतों को पढ़ लिया करें जिसका इतना सवाब है, और अपने मुर्दों को बख्श लिया करें। कुरान ने इस मंजर को बयान फरमाया, जहां जहां भी होंगे यहीं से वापस आना है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह तबारक व तआला यही तवज्जो दिला रहे हैं हजरत, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया था। वफीहा नुईदुकुम, चाहे तुम्हें बोलो जर्रात बना करके उड़ा दिए जाएं, चाहे तुम्हें पानी और समंदर और नहरों के बहाव में बहा दिया जाए, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, और इसी की तरफ हम तुमको दोबारा लौटा देंगे। मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में ही तुमको दोबारा लौटा देंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और एक मर्तबा और फिर इसी मिट्टी से तुमको निकालेंगे। कुरान ने इस मजमून को यहां बयान फरमाया, तो अखरजतिल अर्दु अथकालहा, जमीन अपने मुर्दों को बाहर निकाल करके फेंक देगी। अखरजतिल अर्दु अथकालहा, जरा इस मंजर को अपने दिमाग में लाओ, याद करो, ये हालात होने वाले हैं। हर एक से सब एक एक मुर्दा जो आदम से लेकर के आखिरी इंसान तक जो भी होगा, जिस हालत में भी होगा, उन तमाम को जमीन बाहर निकाल करके फेंकेगी। तो अखरजतिल अर्दु अथकालहा, भाई वकाल इंसान मालहा। अब ये इंसान ताज्जुब करते हुए कहेगा मालहा, इसे क्या हो गया है, इस जमीन को हो क्या गया है, क्या हो गया कि ये खजाने भी बाहर निकाल रही है, ये सोना निकाल रही है, चांदी निकाल रही है, और दुनिया में जितने भी जिन चीजों को भी खजाना कहा जा सकता हो, इनको भी वो बाहर निकाल रही है, और मुर्दे को भी वो बाहर निकाल करके फेंक रही है। इंसान इस मंजर को देख करके अगर मोमिन है तो हैरत और इस्तेअजाब सिर्फ इस बात, यानी उसको अजीम समझते हुए वो कहेगा कि माल है, इसे क्या हो गया। और अगर काफिर है तो काफिर कहेगा कि मैं तो इसको हकीकत ही नहीं समझता था, मैं तो इसका इनकार करता था कि दोबारा इस तरह की कोई जिंदगी है। नहीं समझ में आई बात? काफिरों का ये बिलीफ नहीं है, ये सिर्फ इस्लामी बिलीफ है, इस्लाम का अकीदा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान है, कॉन्सेप्ट ऑफ अवर प्रॉफिट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करना ये नजरिया है। कोई भी काफिर इसको मानता ही कहां है? भाई गए तो गए, हाँ हवा गोवन है, दोबारा दूसरे जन्म में आएंगे, जैसे अमाल किए वैसे, कुदम पादी की थी तो बंदर बन करके आएगा। जी यही तो है, हाँ यही अकीदा है, पूछे इनसे जाकर के। इसी को कहते हैं अकीदे आवा गोवन। 7 जन्म लेंगे तो यही है, ये इस तरह के 7 जन्म। जी हम कहते हैं भाई हम ये जन्म और एक और जन्म, बस मसला क्या हो गया, वो वहां का है, वो ये यहां का है। यही 2 हालतें हैं हमारे लिए बस। जिस अकीदे को अकीदे आवा गोवन कहते हैं ये लोग, अकीदे तनासुब कहते हैं, इनकार करते हैं इस तरह के हकाइक का, इस रियलिटी का। जब देखेंगे कि ओ हमें जला दिया गया था, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं डिवाइस के जरिए जला करके बिल्कुल उसका जर्रा जर्रा बना दिया गया था, है कि नहीं, इतने बड़े इंसान को एक छोटी सी मटकी में ला करके रख दिया गया था। हाय ये जमीन तो उन्हीं को वापस निकाल रही है, मान रहा इसे क्या हो गया, इनकार करते थे। आज इसको देख करके हैरान परेशान, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग फट जाएगा, तो क्या उठेंगे अपनी जबान से, वकालत इंसान मालहा, इस जमीन को क्या हो गया है। कब? यौमइदिन तुहद्दिथु अखबारहा, सिर्फ मुर्दों को बाहर नहीं निकालेगी बल्कि क्या करेगी ये जमीन, पता है तुमको, कुरान बयान कर रहा है, यौमइदिन तुहद्दिथु अखबारहा, ये जमीन उस दिन अपनी तमाम खबरों को जाहिर कर देगी, एक एक बात बतला देगी। जमीन का वो टुकड़ा जिस टुकड़े के ऊपर जो काम किया है वो बोल पड़ेगा कि इस जगह पर इसने 2 रकात नमाज पढ़ी थी, और नऊजुबिल्लाह इस जगह के ऊपर खड़े रहकर के इसने जिना किया था, इसने बदअमली की थी, इसने शराब पिया था, इसने चोरी की थी, इसने
ڈکیتی کی تھی، فلاں فلاں گناہ کیا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے بول پڑیں گے. قرآن کہتا ہے بھائی، صریح الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے، ایک دم کرسٹل کلیئر واضح انداز میں، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن ایسا ہوگا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو ظاہر کر دے گی. ایک تفسیر کے اعتبار سے یہ ہوا. اس منظر کو قرآن نے ایک اور جگہ کے اوپر بیان کیا ہے کہ انسان کے اعضاء بول پڑیں گے، ہر عضو بولے گا، یہاں تک کہ انسان کی یہ جو چمڑی ہے نا، جلود جس کو کہا قرآن نے، چمڑی، یہ جلد، یہ چمڑی بھی بول پڑے گی. تو انسان اس چمڑی سے کہے گا کہ تو کیوں بول رہی ہے، تو کیوں گواہی دے رہی ہے ہمارے خلاف میں. چمڑی گواہی دے گی انسان کے اعمال کے اوپر. تو وہ کہیں گے تو کیوں ہمارے خلاف میں گواہی دے رہی ہے، چمڑی سے یہ بات کہی جائے گی. قرآن نے اس ڈیبیٹ کو جو انسان اور اس کی چمڑی کے درمیان میں ہوگا اس کو بیان فرمایا، کہا کہ انطقنا اللہ الذی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ انسان کی چمڑی کہے گی کہ ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اس ذات نے جس ذات نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، جس ذات نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، آج اسی ذات نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء یومئذ تحدث اخبارہا. کیوں ایسا کرے گی وہ؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، لو اینڈ آرڈر یہاں سمجھ میں آئے گا، لو اینڈ آرڈر یہاں سمجھ میں آئے گا. خدائی قانون ہوں گے اور خدائی احکام ہوں گے. ایک بال کے برابر بھی وہاں پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا. ایک بے جان چیز ہے جس کے اوپر بلڈوز کر کے اور جسے پتہ نہیں جے سی بی اور وغیرہ کے ذریعے اور دوسرے آلات کے ذریعے انسان اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ سانس تک نہیں لیتی ہے. اس وقت یہ زمین کہیں آواز آتی ہے کہ مجھے نہ کھودو، مجھے مت کھودو، کہیں سے کوئی آواز آئی میرا ڈرلنگ نہ کیا جائے؟ نہیں آ رہی ہے نا. لیکن وہ حال ایسا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. سبب اس کا یہ ہے کہ آج اس کے پروردگار کا اس کو حکم ملا ہے، ہر چیز بولے گی، جہاں جہاں جو کچھ کیا ہے وہ بولے گی. میں نے کہا تھا اس سورت شریفہ کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے، اس کا مین سبجیکٹ ہی یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد دلا رہی ہے تاکہ دنیا میں ذرا سنبھل کر کے رہے، دنیا میں تھوڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے. یہی وہ کانسیپٹ ہے، یہی وہ عقیدہ آخرت ہے جس سے انسان کو پکڑا جا سکتا ہے. جہاں بھی عقیدہ آخرت چھوڑا انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. گناہ جب انسان کرتا ہے تو ہر چیز بھول جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی اور وادی ہے جس سے مجھے گزرنا ہے، بھول جاتا ہے. ہاں جس لمحہ اس کو یاد آ جاتا ہے، جس لمحہ اس کو یاد آتا ہے اللہ اور آخرت، فوراً وہ اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیتا ہے، فوراً. حدیث پاک میں اس کا ایک قصہ بھی ہے، میں اس وقت اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ دے دوں کہ وہ ایک جوان بیٹی تھی جس کو ضرورت پیش آئی تھی اور اسی کے رشتہ دار نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو مال دیا تھا. اب جب ادائیگی کا موقع آیا تھا تو ادائیگی کے لیے اس لڑکی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو اس نے اس کے ساتھ وہ زنا کرنا چاہا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو آمادہ کیا. وہ لڑکی بادل ناخواستہ تیار ہوئی اور بالکل وہ عین اس کے پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور اس وقت اس لڑکی نے یہ جملے کہے تھے کہ تجھے یاد ہے پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے. اسی لمحہ وہ انسان اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخرت اور آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا ہماری نظروں کے سامنے ہونا، یہی انسان کو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچا سکتا ہے. اس لیے میں نے بہت شروعات میں یہ بات کہی تھی کہ 30ویں پارے کی ان سورتوں کی تلاوت بھی کریں اور ان سورتوں کا ترجمہ تفسیر بھی کسی کے پاس جا کر کے سمجھیں. اگر خود سمجھنے کی صلاحیت ہے ترجمہ دیکھنے کی تو کم سے کم ترجمہ دیکھیں اور علماء کے پاس بیٹھ کر کے ان کے مضامین کو سمجھیں گے تو آخرت یاد رہے گی انشاءاللہ. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها.
یومئذ یصدر الناس، وہ دن ہوگا کیسا؟ تو زمین کا یہ حال ہوگا، اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علاحدہ علاحدہ ہو کر، جماعتیں بن کر کے، یہ چوروں کی جماعت، یہ ڈاکوؤں کی جماعت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ زنا خوروں کی جماعت، یہ سود خوروں کی جماعت، یہ بدکاروں کی جماعت، یہ نیکوکاروں کی جماعت، سمجھا جائے یہ ایمانداروں کی جماعت، یہ بے ایمانوں کی جماعت۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علاحدہ علاحدہ ہو کر کے لوٹیں گے۔ کدھر کو لوٹیں گے؟ یہاں پر بھی علماء نے دو مطلب بیان فرمائے، بہت آسان کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع کون ہے۔ جب ہم اپنے طلباء کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں تو الگ چیز ہوتی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، دو جماعتیں بن جائے گی، الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ کہاں سے اٹھیں گے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ زمین اپنے مردوں کو باہر نکال کر کے پھینکیں گی اور سوڑ پھونکا جائے گا، تو یہ مردے قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے دوڑتے ہوئے عرصات حشر کی طرف، یعنی کہ موقف کی طرف، جہاں پر جا کر کے لوگوں کو ٹھہرنا ہے اور حساب دینا ہے، ادھر کو لوگ جماعتوں کی شکل میں بھاگیں گے۔ کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں کہ دیکھ لو، یہ پورا کچا چٹھا وہاں پر کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، جو آج بند ہے، جو آج بند ہے۔ سیکریٹ میٹر جس کو کہے جاتے ہیں، وہاں کوئی چیز سیکریٹ رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز کھول دی جائے گی وہاں پر۔ لیروا اعمالهم، ہر انسان اپنا عمل دیکھ لے، اچھا اپنی اچھائی دیکھ لے گا اور برا اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ایک مطلب تو اس کا یہ کہ قبروں سے اٹھیں گے، جماعتوں کی شکل میں لوگ بھاگیں گے موقف کی طرف۔ دوسرا یہ ہے کہ میدان حساب میں جب جنت کے اہل جنت کے لیے جنت کا اور اہل جہنم کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر جنتیوں کی جماعت الگ، جہنمیوں کی جماعت الگ، اور وہ جائیں گے ادھر جہاں پر ان کو اپنے اعمال کا بدلہ اور اپنے اعمال کا نتیجہ، اور بوڑھوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہیں اپنے اعمال کا انجام نظر آ جائے گا۔ جنتیوں کو جنت کی شکل میں ان کے اعمال کا ثمرہ، ان کے اعمال کا نتیجہ، رزلٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پر نظر آ جائے گا، اور جہنمیوں کو ان کے اعمال کا انجام نظر آ جائے گا۔ یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب وہ بالکل شروعات کی جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی صحابی رسول کی، جنہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کو اپنے اعمال نظر آئیں گے؟ مجھے اپنے اعمال نظر آئیں گے؟ انی رائن عملی، کیا میں اپنے اعمال کو دیکھوں گا اس وقت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نعم، جی ہاں۔ فرمایا الکبار الکبار، کیا بڑے بڑے اعمال بھی نظر آئیں گے؟ نعم، جی ہاں۔ الصغار الصغار، کیا چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نظر آ جائیں گے؟ جی ہاں، وہ بھی نظر آئیں گے۔ ثقلت امی، میری ماں مرے۔ میں نے بتایا، پھر کہتا ہوں کیا مطلب ہے؟ تب تو ستیہ ناس ہو جائے گا، لیکن تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ذرا بشارت ایک اور بھی سن لیجئے کہ انہا حسنۃ بعشر امثالہا، وہاں اعمال نظر تو آئیں گے، لیکن ایک نیکی بھی کیسی نظر آئے گی؟ 10 نیکیوں کے برابر نظر آئے گی۔ قرآن اب اس کو اتنی جامع یہ آیتیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھ لو قرآن بیان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی بھی ایک ذرہ کے وزن کے برابر کوئی بھلائی کرے گا وہ وہاں پر دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن نے اس بات کو ایک اور جگہ بیان فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ اپنے سامنے موجود پائے گا، وہاں پر بالکل موجود، آن ڈسپلے ہوگا۔ ابھی امریکہ میں نیو یارک میں کہ ایئرپورٹ پر ایسی شائن ڈسپلے بنایا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا
بورڈنگ کب ہوگا, کون سا گیٹ نمبر ہوگا, کیا ہوگا, یہ سب دیکھنے کے لیے ہم وہاں ڈسپلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی نے, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سائنس یہ اسلام کی لونڈی ہے. لونڈی کا کام کیا ہے بھائی؟ لونڈی جانتے ہیں نا, خادمہ. مگر خادمہ کا لفظ کہنا اس کے لیے مناسب نہیں, اس میں عظمت ہے, میں لونڈی کہتا ہوں اس کو. جی, سائنس یہ اسلام کی لونڈی ہے. اسلام پر پہلے گزرے ہوئے زمانے میں ان پاس جتنے بھی اعتراضات اور آبجیکشن ہوئے ہیں, سائنس نے ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا. ایک آبجیکشن یہ بھی تھا کہ یہ کہاں سے قیامت, اور یہ پھر اتنے سارے لوگ اور ان کے اعمال اور یہ سب کیا ہوگا, اور ہر ایک کو بیک وقت کیسے دکھایا جائے گا. بڑی عجیب سی بات تھی, یہ ایک سوال تھا. لیکن ابھی گرم کچھ مہینوں یا کچھ سالوں پہلے, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, وہاں ایک ڈسپلے بنائی گئی ہے. آدمی کے جیب کے اندر اگر اپنا ٹکٹ ہے, بورڈنگ پاس جس کو کہتے ہیں, وہ وہاں پر جا کر صرف اس کے پاس سے گزرے گا تو فوراً آ جائے گا کہ تم اس فلائٹ سے جانے والے ہو, بالکل سامنے. اچھا, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ صرف وہ اکیلے کا نظر نہیں آئے گا, میں کھڑا ہوں اس کے سامنے تو مجھے بھی اپنا اسی وقت نظر آئے گا, آپ کھڑے ہیں تو آپ کو بھی اسی وقت نظر آئے گا. ایک ہی ڈسپلے پر کئی آدمیوں کا ایک ساتھ اپنی پوری ٹریول ہسٹری نظر آئے گی وہاں پہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک خدا کا دیا ہوا دماغ, چھوٹا سا دماغ, اگر یہ بنا سکتا ہے تو یہ تو کریٹر آف یونیورسل ہے, یہ تو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. میں نے کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو عمل کیا ہے, وَجَدُوا حَاضِرًا, بالکل اپنے سامنے موجود پائیں گے, اپنے سامنے موجود پائیں گے. روایتوں میں اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تصدقوا ولو بتمرۃ. آج ایک چھوٹا سا عمل سمجھ کر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ میری اور آپ کی نظروں میں ظاہری اعتبار سے چھوٹا ہے, لیکن انسان اپنے سامنے جب موجود پائے گا تو بعشرۃ امثالھا, چھوٹا سا 10 گنا بڑا نظر آئے گا. اور ایک گناہ کو جس کو معمولی سمجھ کر کے انسان جو ہے اس کو کر لیتا ہے, معمولی سمجھ کر کہ اس سے کیا ہونے والا ہے, ایک گناہ اور. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو کوئی کیا کہتے ہیں, حساب میں بھی آنے والا نہیں ہے. یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, یہ سمجھ کر لیتا ہے انسان. یاد رکھو, ایک اچھا عمل کرے گا وہ بھی سامنے موجود پائے گا, ایک چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی کیوں نہ ہو, لیکن انسان کو اس کا بھی حساب وہاں پر دینا پڑے گا. فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ایک برائی بھی کرے گا, میں نے ذرے کا ایک معنی اس دن بیان کیا تھا, ایک اور مطلب بیان کروں کہ ذرہ کس کو کہتے ہیں. ابھی کل پرسوں بیان کیا تھا نا ذرے کا مفہوم, جی, کہ کتنی چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر یہی تو ایک تاثیر ہے, اور اس کے اندر یہ ایک کلاسیکی لینگویج ہے. میں نے کہا تھا آپ کو, اس کے اندر جامعیت بہت ہے, یہ بہت اندر تک اس کے معنی پائے جاتے ہیں اس زبان کے اندر. ذرہ کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے, ایک چونٹی ہو اور اس چونٹی کا ایک انڈا ہو. چونٹی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی ہوتی ہے. چونٹی کو پہچانتے بیٹے؟ تو نہیں پہچانتے ہے نا, کیڑی. جی چلیے, اچھا ہوا تمہاری وجہ سے کئی لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا. چونٹی معنی کیا ہے بولو؟ کیڑی. سمجھ گئے؟ وہ چونٹی جو ہوتی ہے اس کا انڈا دیکھا ہے, انڈا کبھی؟ اس کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ مائکروسکوپ کی. سمجھ گئے نا؟ خوردبین جس کو کہا جاتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے اس کو دیکھو. اب اس کے اندر سے بچہ نکلے چونٹی کا انڈا, اور انڈے سے ایک سرخ ایسا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بچہ بھی ہے کہ نہیں ہے. بس عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذرہ. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کے بعد اب سمجھو, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ذرہ برابر خیر,
بھلائی کرے گا انسان. اتنی چیزیں جو بھی ابھی میں نے بیان کی انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں. اتنی معمولی بھلائی بھی اگر انسان کرے گا یرا روز قیامت وہ اپنے سامنے پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آخری دن کا یہ آخری پیغام ہے، یعنی تفسیر کے آخری دن کا یہ آخری پیغام ہے کہ ہر وقت اعمال کو سمجھ کر کرتے رہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر عمل کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو کیا ہے بولو بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ یہ اعمال ہی انسان کو یا تو جنت تک لے جائیں گے بفضل اللہ، اور یہ اعمال ہی انسان کو جہنم تک لے جائیں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. قرآن کے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرماوے، اس لیے کہ فہیم اور سمجھدار انسان، انٹلیکٹ انسان اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن کے پیغام کو سمجھے. جیسے ابھی میں نے بتایا 8 آیتوں پر آدمی کا صرف یہ کہنا کہ میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا، میں اس پر کاربن رہوں گا. سرکار نے کیا فرمایا اس کے اوپر کہ اس کو اب دین کا فہم مل چکا ہے، اس کو دین کی سمجھ مل چکی ہے. تو دین کے اعتبار سے سمجھدار انسان وہ ہے جو قرآن کے پیغام کو سمجھے اور سمجھ کر اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے کا عزم مصمم کرے، مضبوط پختہ اسٹیل کانکریٹ ارادہ کرے کہ جس کو کوئی ہلا نہ سکے. اس دعا اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أفهامنا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق
ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم اجعل خير عمري أواخره وخير أعمال خواتمه وخير أيام يوم ألقاك وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الأموال والأولاد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذابها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام. یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے. پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر انجان کر اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ قدم قدم پر نفس نفس پر تجھے ناراض کیا ہے. اے اللہ روئے زمین کے سب سے بڑے پاپی ہم ہیں. روئے زمین کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. اے اللہ لیکن تو سب سے بڑا کریم ہے. تو سب سے بڑا رحیم ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ. ہمیں اپنے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجئے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی بالکل آخری گھڑیاں ہیں. پروردگار ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. پروردگار ہم بڑے بھکاری ہیں. اے اللہ جو تیرے در پر آ کر کے بیٹھے ہیں دامن پساڑے ہوئے ہیں. پروردگار کاسہ گدائی لے کر کے بیٹھے ہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں. صرف اتنی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا. پروردگار اپنے سے راضی کر لے. اے اللہ راضی ہو جا. راضی کر لے. اے اللہ یہ سب دور بھاگ اے پروردگار صرف اس لیے ہے کہ تو راضی ہو جائیں. پروردگار تجھے راضی کرنا یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. پروردگار دنیا کو راضی کر کر کے تھک گئے لیکن وہ ناراض ہوتی چلی گئی. اب سمجھ میں آیا پروردگار کے اصل راضی کرنا تو تجھے راضی کرنا ہے. اے اللہ تو راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. جو مزدہ تو نے حضرات صحابہ کو سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پروردگار وہ مزدہ تو ہمیں بھی سنا دے. ذالک لمن خشی ربہ، پروردگار یہ مزدہ تجھ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے. اے اللہ تیری خشیت جن کے اندر ہو انہیں ملتا ہے. پروردگار ہمارے دلوں میں تیرا خوف، تیری خشیت اور تیرا ڈر بٹھا دیجئے. تجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بنا دیجئے. خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنا دیجئے. اے اللہ یہ رمضان مبارک کی بڑی بابرکت ساعتیں تو نے عطا فرمائی تھی. پروردگار جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا کیا ہے. پروردگار لائق اور قابل تو نہیں کہ تیرے دربار میں اس کو پیش کیا جا سکیں، لیکن نبی کا فرمان اور تیرا بھی اللہ مطلوب فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. پروردگار یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال تیرے دربار میں پیش کیے ہیں، روزے کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں،
تراویح کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، اے اللہ اذکار اور تسبیحات کی شکل میں، اے اللہ یہ قرآن کی قرات اور اس کی تعلیم اور تزکیہ نفس کے ان حلقوں کی شکل میں تیرے دربار میں کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال پیش کیے ہیں۔ پروردگار تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اللہ تجھے تو تیرے ایسے بندے بہت پسند ہیں جو تیرے دربار میں آ کر کے تجھ سے مانگے، اپنے ہاتھ پھیلاوے۔ پروردگار یہاں کا ایک ایک بندہ اور ایک ایک بچہ تیرے دربار میں اس امید پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ رمضان میں پروردگار تیرے نزدیک تیرے بندوں کی بڑی وقات ہوتی ہے۔ اے اللہ قدر بڑھ جاتی ہے، اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار تیرے بندوں کے دل اے اللہ بڑے نرم ہو جاتے ہیں، شکستہ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار شکستہ دلی کے ساتھ جب کوئی مانگتا ہے تو تیرا عرش پروردگار متزلزل ہو جاتا ہے، اور اے اللہ تیرے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ پروردگار 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 وہ سب کچھ دے دے جس کے ہم محتاج ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے زندگی کے اے اللہ متعلقات عطا فرما، اور اخروی زندگی کے متعلقات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندگی رہیں۔ پروردگار جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے، یہ مژدہ ہم سن رہے ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پروردگار نفس لوامہ بھی عطا فرما اور نفس مطمئنہ بھی عطا فرما، نفس امارہ سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما، مقبول زیارت نصیب فرما، مقبول حج اور عمرے کی توفیق سے بار بار توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مدارس کی، مراکز کی، دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کی، اے اللہ دینی تنظیموں کی اللہ پوری حفاظت فرما، تنظیموں سے جڑے ہوئے افراد کی حفاظت فرما، تنظیموں میں کام کرنے والے افراد کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ બે દિવસ ભાઈ બાકી ہاں انشاءاللہ